الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی طاقت کو بیان فرما رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں عورت کے رحم میں کیا ہے، جو حمل ٹھہرا ہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، کالا ہے، گورا ہے، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ انسان کو علم ہوتا ہے تو مشین اور آلہ لگانے کے بعد، اور اللہ کا علم بغیر کسی واسطے اور آلے اور مشین کے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مشین کبھی کبھی غلط بھی بتلاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بالکل صحیح اور سچا اور مضبوط ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں، رحم میں کیا کم ہو رہا ہے، کیا زیادہ ہو رہا ہے، پورا بچہ بن کر پیدا ہوگا یا ناقص رہے گا، 2 ہاتھ نہیں ہوں گے، 2 پاؤں نہیں ہوں گے، یا آنکھیں نہیں ہوں گی، یا کیا نقص اور عیب لے کر پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پہلے سے معلوم ہے۔ انسان تو آلہ اور مشین لگانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، بچہ تو ہے لیکن بغیر پیر والا ہے، فلاں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک اندازے اور پہلے سے طے کرنے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ بائی چانس ایسا ہو گیا، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بولے اللہ میاں تو پورا بچہ، ابھی وہی بات چل رہی اوپر والے سے ملاؤ کہ بچہ پورا بنانا چاہ رہے تھے لیکن بائی چانس وہ مس ہو گیا اور بغیر سر کے بچہ پیدا ہو گیا، یا صرف سر آ گیا اور دھڑ غائب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو عیب والا اور نقص والا بچہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے لیکن مس ہو گیا اور بائی چانس جو ہے پورا صحیح سالم اور اچھا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو ایسا نہیں، ہر چیز کو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کم رہے گا، زیادہ رہے گا، منیمم اور کم سے کم والی مدت کو پورا کرے گا۔ 6 مہینہ جو ہوتا ہے، 6 مہینہ کم سے کم مدت ہے ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، اور صحیح سالم، کمزور ہوگا 6 مہینے کا بچہ ہے لیکن صحیح سالم ڈلیوری ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شادی ہوئی اور 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو کوئی یہ نہ بولے کہ پڑوسی کا ہے، یا کوئی عیب الزام نہ لگائے بغیر پروف اور دلیل کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اسی لیے 6 مہینے شادی کے بعد 6 مہینے پورے ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو امام صاحب یہی کہیں گے شوہر کا ہی ہے، شادی کے بعد ہی یہ بچہ جو ہے حمل ٹھہرا ہے اور پیدا ہوا ہے۔ ہاں 6 مہینے سے کم میں آ رہا ہے تو پھر پرابلم ہے، پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو بچہ مدت کتنی پوری کرے گا، کم یا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب طے کر دیا ہے۔ یہ تو بچے کی بات تھی، دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب طے ہے۔ کل شیء عنده بمقدار، آسمان اور زمین کا نظام کب تک چلے گا، اور انسان کب تک جیے گا، اور فلاں چیز کب تک باقی رہے گی، کب وجود میں آئے گی، ہر چیز کا اللہ نے اندازہ کر کے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ اسی اللہ کے اندازہ کیے ہوئے اور طے کیے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہر چیز کا وجود ہوتا ہے۔ جب اللہ نے طے کیا ہے تب وہ پیدا ہوگی، اور جب تک اس کو باقی رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا وہ باقی رہے گی۔ اللہ کے طے کرنے سے پہلے وہ وجود میں نہیں آ سکتی کہ اللہ نے طے کیا ہے کہ انسان کے یہاں بچہ جو ہے وہ 10ویں مہینے میں پیدا ہوگا تو 8ویں مہینے میں نہیں آ سکتا، یا فلاں چیز جو ہے فلاں مہینے میں آئے گی اس سے پہلے نہیں آ سکتی، اور وقت آ گیا تو پیچھے بھی نہیں ہو سکتی، تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ کل شیء، یہ بہت بڑا ضابطہ ہے، اور ضابطے کے ساتھ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر چیز اللہ کے یہاں طے ہیں۔ کچھ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چیز کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ انسان جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ کر چکنے کے بعد اللہ کو معلوم پڑتا ہے۔ اچھا اس نے آج شراب پی،
اچھا اس نے آج 2 تہجد پڑھی، انہیں اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، یہ تقدیر کے مسئلے کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے ایمان مفصل والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہم ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ بھی پہلے سے اللہ نے لکھ دیا تھا، اس لیے ہو رہا ہے، اور جو نقصان اور برائی میرے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھ دی تھی تو اس لیے پیش آ رہی ہے۔ تو دونوں باتیں، اچھائی برائی، اچھی بری تقدیر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ تو کل شیء عندہ بمقدار۔ آگے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ، اس کا علم اتنا زبردست ہے کہ وہ غیب کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم محسوس نہ کر سکیں۔ ہمارے پاس جو اللہ نے حواس اور حس رکھا ہے علم حاصل کرنے کا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے پکڑنا وغیرہ وغیرہ، اور زبان سے چکھنا، یہ 5 قوتیں اور طاقتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے کہ ہاتھ سے چھو کر انسان بہت سی چیزوں کو علم حاصل کرتا ہے، زبان سے چکھ کر، ناک سے سونگھ کر، کان سے سن کر، آنکھ سے دیکھ کر۔ تو یہ 5 چیزوں کو استعمال ہم وہاں کریں گے جو نظر آ رہی ہے ظاہر میں ہے، لیکن جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جو چیزیں غیب میں ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو غیب کی چیز وہی کہلائے گی کہ ہماری جو حس کی، احساس کرنے کی جو طاقتیں ہیں اس سے ہم اس کو معلوم نہ کر سکیں، جو چکھنے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، جس کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، اور زبان سے چکھ نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اس کو، ہاں، پردے غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرشتوں کو کیا ہم ہاتھ سے چھو کر، زبان سے چکھ کر، اور کان سے سن کر، اور آنکھ سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو پردے غیب میں ہیں، ان کا وجود ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ زمین پر ایک پتا بھی جو گرتا ہے، اندھیرے میں گرے کہ اجالے میں گرے، اور کٹا ہوا گرے، ٹوٹا ہوا گرے کہ پورا پورا گرے، کہیں بھی گر رہا ہے، ایک ایک پتے کا اللہ کو علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور ایک دانہ جو کسان نے زمین کو جوت کر اور پھاڑ کر اندر ڈالا ہے، اس ایک دانے کو بھی اللہ جانتا ہے جو اندھیروں میں چلا گیا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جس کو کسان نے ڈال کر سڑا دیا، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ دانہ کیسا ہے، کہاں ہے، اور وہ اگے گا یا نہیں اگے گا، نفع بخش ہوگا کہ نقصان دے گا، اس سے کیا کہتے ہیں پودے اور کلیاں نکلیں گی، اور درخت اور کھیتی لہلہائے گی، اور سبزہ اگے گا، اور پھر نفع بخش ہوگا کہ نقصان دینے والا ہوگا، اگنے کے بعد باقی رہے گا یا پہلے سے ہی آندھی طوفان میں ضائع ہو جائے گا، سب اللہ کو علم ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی دانہ تر ہو کہ خشک ہو، جو ذرات کے اندر بکھر کے اڑ رہا ہے، اور جو تر ہے، گیلا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، الا فی کتاب مبین، سب کو اللہ نے لوح محفوظ میں، واضح کتاب میں سیو کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، سب کا اللہ کو علم ہے۔ تو اللہ اتنی زبردست طاقت کے مالک ہیں کہ چوٹی سے جبریل تک جتنی بھی بڑی چھوٹی مخلوق ہیں، نظر آوے کہ نہ آوے، سنائی دے ہم کو کہ نہ سنائی دے، ہم اس کو محسوس کریں کہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اور اللہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ تو عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا ہے، وہ بڑائی اور عظمت اسی کا حصہ ہے۔ بڑائی کی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے۔ اسی لیے تو بڑائی جتلانا اور تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں، کہ بڑائی اور تکبر یہ میری شان کے مطابق ہے، تو بندہ ہو کر محتاج ہو کر اکڑ رہا ہے،
تکبر کر رہا ہے، 2 پیسے آ گئے، عہدہ مل گیا یا تھوڑا خاندان بڑا ہو گیا، تھوڑی عزت مل گئی، تو آپ گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے تو بھی برابر نہیں بیٹھ رہا ہے، پھر بعد میں آپریشن کروانا پڑتا ہے، ایک جو ہوائی اڈہ اوپر اڑ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو الکبیر، تو کبریائی اور بڑائی اللہ کی شان ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ بڑا ہے۔ المتعال، بڑی بلندی والا ہے، بڑا بھی ہے اور بڑی بلندی والا ہے، اس کی عظمت اور بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا، دور دور تک ساری مخلوق، حالانکہ اللہ نے بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے، فرشتہ اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے کہ 7 سمندر کا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ زمین پر نہ گرے، تو سر کتنا بڑا، پھر ان کا چہرہ کتنا بڑا، پھر پورا وجود کتنا بڑا ہوگا، ایسی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، لیکن متعال بلندی والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وہ بڑی بڑی مخلوق بھی، حضرت جبریل بھی بالکل اللہ کے سامنے جو ہے بالکل ایک مچھر اور مکھی کی طرح جو ہے ایک دم ڈر کر اور خوف کے مارے کانپتے رہتے ہیں۔ المتعال، زبردست بلندی والا ہے وہ اللہ۔ کاش اس آیت کا کچھ حصہ ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا کچھ دھیان اور خیال آ جائے تو واقعی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کتنی زبردست ہے، کس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، جو واقعی ہر چیز پر قادر ہے، ہر بڑائی اور کبریائی اور بلندی اس کی شان ہے، اس کے آگے ساری مخلوق ہینچ اور بالکل بے بس اور لاچار ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ الکبیر المتعال، پھر آگے اور اس کی طاقت کو بتا رہے ہیں، سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم آہستہ آہستہ بات کرو، خسر پسر کرو، ہوتا ہے نا کہ بھئی 2 لوگ بیٹھے ہوں اور تیسرا کوئی آ گیا کباب میں ہڈی تو بولا آہستہ آہستہ بولو، وہ سن لے گا۔ جب بات کو چھپانا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، خسر پسر کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا یعنی کان میں بات کرنا آہستہ آہستہ بالکل کہ تیسرا آدمی سن نہ لے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم، کہ اس طرح خسر پسر بات کرنا، سرگوشی کرنا 3 لوگوں میں نہیں ہوتا مگر چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے۔ 3 لوگ آہستہ آہستہ پلان بنا رہے ہیں کہ یوں کرنا، ایسا کرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے، تو کہا کہ تم 3 نہیں، چوتھا میں ہوں، اللہ وہاں موجود ہے۔ اور 5 لوگ بیٹھ کر کوئی آہستہ آہستہ پلان بنا رہے ہیں، آہستہ بات کر رہے ہیں، تو اللہ ہوا سادسہم، چھٹا اللہ وہاں موجود ہے، چھٹا وہاں کہ میرے بندے تم مجھ سے چھپ کر اور چھپا کر نہ کوئی چیز رکھ سکتے ہو، نہ کوئی بات چھپا سکتے ہو۔ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ تو سواء منکم من اسر القول، برابر ہے انسان تیرے لیے، تمہارے لیے کہ تم بات کو آہستہ کرو، چھپا کر کہو، یا ومن جہر بھی، یہ چلا چلا کر بولو، زور زور سے چیخو، اس کے حق میں سب برابر ہے۔ یعنی وہ جس طرح زور سے بولنے والی باتوں کو سنتا ہے، اسی طریقے سے آہستہ کی جانے والی باتوں کو بھی سنتا ہے، اس کا علم ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ فرماتے ومن وہ مستخفٍ باللیل، اور وہ شخص جو رات میں چھپ کر کہیں بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر اندھیرے میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہا کہ چور جو ہے یہاں چھپ کر بیٹھا ہے اور ابھی جو ہے حملہ کرے گا اور مال صاف کرے گا، لیکن اللہ کو معلوم کون ہے جو رات میں چھپا ہوا ہے، کوئی غلط کام کے لیے چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہے، یا ویسے ہی چھپا ہوا ہے، انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہا لیکن میرے رب کو نظر آ رہا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور کون ہے جو رات میں دن میں جو ہے چل رہا ہے کھلم کھلا، مین روڈ اور ہائی وے پر دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ جان رہا ہے، اور جو رات میں چھپ کر اندھیرے میں بیٹھا ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ کوئی چیز میرے رب کی نظر سے پوشیدہ اور غائب نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو ذکر اللہ کی یاد کروائی جاتی ہے نا، اسی لیے کہ اللہ کا دھیان اور خوف پیدا ہو جائے، تنہائی کے اندر بھی بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ آج ہم سے گناہ کیوں ہوتے؟ اسی لیے تو ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں،
کوئی دیکھ نہیں رہا. قرآن میں کہہ رہے ان ربک لبالمرصاد. جسے آج کل کیمرے لگاتے ہیں لوگ تو وہاں لکھا رہتا ہے تمہیں کیمرانی قید ما چھو، کیمرانی نظر ما چھو، دھیان رکھ جو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیمرہ تو خراب ہو سکتا ہے، اس کا تو سسٹم ہم کچھ بھی کر کے بگاڑ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نہ دکھاوے، فیل ہو جاوے. لیکن اللہ کا جو کیمرہ ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے. شکاری جب شکار کرنے جنگل میں جاتا ہے اور وہ جال ڈالتا ہے تو وہ ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی اس جال سے اور شکار سے غافل نہیں ہوتا. اگر نظر ہٹی، درگھٹنا گھٹی، وہ اڑ جائے گا پرندہ جو جال ڈالا تھا. وہ بہت چوکنا ہو کر بالکل پوری توجہ اور دھیان جما کر ادھر بیٹھتا ہے کہ ابھی آئے گا اور پرندہ اندر پھنسے گا، فوراً میں جو جال کھینچ لوں گا، نہیں تو وہ نکل جائے گا. تو اس سے کہیں زیادہ جس طرح وہ شکاری شکار پر مکمل واچ اور نگاہ رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات اور انسان اور ہر مخلوق پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، کہ آپ کا رب بھی گھات میں ہے شکاری کو پکڑنے کے لیے. جس طرح شکاری شکار کو پکڑنے کے لیے گھات میں رہتا ہے، تو آپ کا رب بھی گھات میں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بچ جائیں گے. اللہ نے دیکھا نہیں، مس ہو گیا. کیمرے میں تو تھا لیکن اس وقت کیمرہ ہی بند تھا، لائٹ چلی گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا. دنیا میں تو بہت سارے آپشن ہیں بچنے کے، کیمرہ ہی چوری ہو گیا، یا تھا لیکن وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. ہر طرح کے آپشن ہے اس کے اندر، لیکن یہاں کوئی آپشن نہیں ہے بچنے کا کہ گناہ کر لیا تو بولے نہیں آئے گا کیمرے میں بچ جاؤں گا. نہیں، یہاں تو کل شیء موجود، ہر شے موجود رہے گی، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو. تو یہ جو ذکر ہے اللہ کا دھیان اسی لیے اس سے پیدا کروایا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس، کہ جب دھیان پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہ نہیں کرے گا. آج گناہ ہم سے اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ کوئی دیکھ نہیں رہے، میں اکیلا ہوں، تنہائی میں ہوں، وہاں جو چاہوں موبائل میں دیکھوں یا کچھ اور بھی گناہ کروں، کوئی دیکھنے والا یا بولنے والا یا پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو مسئلہ تھا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. ایک چور تھا، وہ بڑا ہو گیا تو اس کا بیٹا بھی اب بڑا ہونے لگا. تو کہا کہ بیٹا، پہلے وہ ایک مول صاحب کے پاس لے گیا وہ بیٹے کو کہ مولانا اس کو تھوڑا سا قرآن میں پڑھا دو، اس کو بنانے کا چور. صاف بات ہے، کوئی عالم مولانا نہیں بنانے کا ہے، لیکن تھوڑا قرآن میں سیکھ لے ہوئے. تو اب مولانا نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی چور ہے اور نیت بھی اس کی گڑبڑ ہے کہ اس بیٹے کو بھی برباد کرنے والا ہے. تو لاؤ میں ایسی تربیت کروں کہ جو میرے پاس 1-2 سال کا وقت ملا ہے، اس کی شاندار تربیت کر دوں کہ اللہ اس کو بچا لے گناہ سے. تو مولانا نے خوب اچھی تربیت کی اور اللہ کا دھیان اور اللہ کا ڈر خوب اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا. اب 1-2 سال کے بعد جب اس نے پڑھ لیا تو باپ آیا، بولے بیٹا چل. مولانا بہت بہت شکریہ تمہارا، اب ہمارا بیٹا پڑھ لیا ہے، اب ہم جائیں گے اپنے مشن پر. اب باپ بیٹے کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بیٹا دیکھ، میں اندر مال چرانے جاؤں گا، تو باہر کھڑے رہنا اور نگرانی کرنا. جب کوئی خطرہ محسوس کرے تو الو کی آواز نکال کے زور سے بھاگ جانا. میں سمجھ جاؤں گا کہ خطرہ ہے، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے بھاگ کر آ جاؤں گا، تو میرا انتظار مت کرنا، تو بھی بھاگ جانا، ہم دونوں دور جا کے مل لیں گے. بولے ٹھیک ہے ابا. جسی باپ ایک بڑے محل کے اندر جو ہے بڑے مکان میں چوری کرنے کا ارادہ تھا، جسی اندر گھسا، بیٹا جو ہے الو کی آواز نکال کے زور سے بھاگا. باپ سمجھا کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی کچھ چرائے بغیر وہ بھی بھاگا. جب دور جا کر جب دونوں کو سکون ملا اور سانس وانس درست ہوئے تو پوچھا کہ بیٹا کون دیکھ رہا تھا، کیا ہوا تھا؟ بولے دیکھ رہا تھا. بولے کون دیکھ رہا تھا؟ بولے اللہ دیکھ رہا تھا. بولے دھت تیری کی، تو چوری نہیں کر سکتا ہے، گناہ نہیں کر. جب جس کو یہ دھیان پیدا ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ تو چوری نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، تسبیحات کی پابندی کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اتنا روشن ہو جاوے، اتنا نورانی بن جاوے کہ اللہ اس میں رہتے. اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے. اس میں اللہ بھائی جب ہمارے یہاں کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو گھر کو ہم صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں کہ خبر ہے گرم آج ان کے آنے کی، افسوس میرے گھر میں ایک بوریا نہ ہوا. یعنی کچھ بھی نہیں ہے.
لیکن آج جو ہے فلاں اللہ والے آ رہے ہیں، تو جب آتے ہیں تو بندہ جو ہے اچھی تیاری کرتا ہے، شاندار گھر کو ڈیکوریشن کرتا ہے، تو اللہ بھی اس دل کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کو اس دل میں بسانے کے لیے دل کو تو آباد کرنا پڑے گا، ڈیکوریشن کرنا پڑے گا، تو اللہ کی یاد سے، ذکر سے، کیونکہ ہر نیک عمل میں نور ہوتا ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے اندر بھی نور ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ باوضو رہنے کی عادت ڈالتے ہیں نا، وہ صرف وضو کرنے کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ صرف وضو ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوئی فی نفسی مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، ہاتھ منہ دھونا اور اپنے آپ کو پاک کرنا کوئی مقصود نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے، ذریعے والی عبادت ہے، نماز تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ وضو جو ذریعہ ہے اور مقصود نہیں ہے، ایسی عبادت کے اندر بھی نور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ خود اس کا تجربہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اگر وضو کی حالت میں ہوں، اس وقت کی کیفیت الگ ہوگی، دل چاہے گا لاؤ 2-4 رکعت پڑھ لوں، ارے لاؤ قرآن لے کے پڑھ لوں، اور وضو نہیں ہوتا نا تو اگر نیکی خیال آ رہا ہے بولے یار ابھی وضو کرنا پڑے گا، جان دینا بعد میں کر لیں گے، تو آٹومیٹک جب یعنی نور آیا وضو کا تو عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، دل میں خیال آئے گا، بھلے بندہ عبادت نہیں کر رہا ہے لیکن خیال آئے گا کہ لاؤ وضو تو ہے تیرا، ہاں لاؤ پڑھ لوں یار، لاؤ تلاوت کر لوں، قرآن کو چھو لوں کم سے کم۔ اور وضو نہیں ہوگا تو کہے گا یار کوئی نیکی کا خیال بھی نہیں آئے گا، اور آیا تو بولے گا یار ابھی وضو کرنا پڑے گا، جان دینا بعد میں کریں گے۔ تو جب ایک وضو جو عبادت مقصودہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے بندہ گناہوں سے بچنے والا اور نیک عمل کرنے والا بنتا ہے، تو جب نماز اور ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرے گا، اس کی نورانیت بندے کے دل میں اتریں گی، اس کو گھیر لیں گی۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں یہ مجمع جو بیٹھا ہے، جو سن رہا ہے تفسیر، تو پابندی سے مسجد میں آتا ہے، ان کو کچھ معمولات کی پابندی کرنی چاہیے، معمولات کی پابندی کرنی چاہیے، اس سے وہ نور ان کو سب طرف سے گھیر لے گا۔ ایک تو دل بھی نورانی ہوگا، اور پھر یہ ہر عبادت کا نور الگ الگ ہے، قرآن کی صورتوں کا نور الگ ہے، قرآن کی صورتوں کے الگ الگ نور ہیں، جب اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو نور میں اضافہ ہوتا ہے، نور میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہوتے ہوتے، اسی لیے جو لوگ عامل بنتے ہیں نا، وہ ایک مخصوص عمل کرتے ہیں مخصوص دن تک، کہ بھئی 41 دن تک جو ہے یہ سورت جو ہے 40 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے گی یا 101 مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک وہ عدد ہوتا ہے، تو وہ نور ہوتے 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 ایک نورانی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ نور جب بڑھتے بڑھتے وہ ایک شکل اختیار کر جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہی وہ موکل ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے جو لوگ معمولات کی پابندی کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ بہت سی خطرات، بہت سے آفات اور بلائیں اور مصیبتیں چھوٹی موٹی وہ تو یوں ہی ان سے ٹکرا ہی نہیں پائیں گی، ٹکرائیں گی تو وہ خود بخود ختم ہوتی رہیں گی۔ قرآن کی آیتوں کا نور اس کو گھیرے رہے گا اس بندے کو۔ اسی لیے کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں، بات آ گئی تو سورہ یاسین کا آپ عمل کیجیے، اس کا نور بڑا زبردست ہے۔ سورہ یاسین کا جو پاور ہے نا، قرآن کا دل ہے یہ، وہ زبردست اس کا نور ہے۔ اگر بندہ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پابندی کرے تو یہ نور اس کو گھیر لے گا، اس کی حفاظت کرے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اگر آپ روزانہ پڑھ پڑھ کر جو ہے کسی بوتل میں اس کو جمع کرتے رہیں تو اس کا پاور بڑھتا جائے گا۔ یہ دوا ٹیبلٹ کیا اثر کریں گے، اس سے زیادہ یہ مؤثر بنے گا۔ بہرحال ایسے ہی ہر صورت کا الگ الگ معاملہ ہے۔ کچھ معمولات پڑھنے کے لیے میں بتاتا ہوں، سورہ یاسین کی پابندی کریں، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، 24 گھنٹے میں۔ ہاں بہتر تو یہ ہے کہ یاد کر لیں، میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ہو جانا چاہیے۔ جس کو یاد ہے وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، اور یاد نہیں ہے تو بیٹھ کر کوئی وقت نکال کے پڑھ لے۔ اس کے بعد ہے سورہ نوح کا عمل۔ سورہ نوح بھی چھوٹی کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، 1.5-2 صفحے کی ہے مشکل سے، اس کو بھی جو ہے یاد کر سکتے ہیں، نہیں تو کم سے کم یاد نہیں ہے تو اس کا عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ تغابن کا عمل ہے، زبردست، آپ یعنی اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ ہے کیا۔ سورہ تغابن والا جو پابندی سے عمل کرتا ہے، اس کا سکون اور اس کی برکتیں، اس کے فوائد
وہی انسان جانتا ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے۔ کسی کو کوئی خاص بیماری ہو، خاص کوئی اثرات ہو تو اس کے لیے تو الگ سے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کم سے کم ایک مرتبہ آپ اس کی پابندی کریں، یہ بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ 2-2.5 صفحے کی مشکل سے یہ صورت ہے 28ویں پارے میں، اور اس کے بارے میں تو اللہ والوں کا یہاں تک کہنا ہے، کچھ علم سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ جو سورۃ تغابن کی پابندی کرتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ کسی کو بد دعا نہ دے، ورنہ اس کی بد دعا اس کو لگ جائے گی۔ یعنی انسان نیک بھی ہے اور اس صورت کی پابندی کر رہا ہے تو اتنا مؤثر ہے یہ معاملہ۔ خیر، تو کچھ عمل زندگی کے اندر معمول بنانا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، اور استغفار وغیرہ کی تسبیحات یا درود شریف ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو جرنل ہے ہی، لیکن مخصوص عمل۔ اور اگر کسی کو باقاعدہ، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے، یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں باقاعدہ، وہ کہتا ہے بھائی یہ دوا لو، یہ دوا لو، ہر ایک کے لیے الگ الگ نسخہ وہ تیار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی کو پرابلم ہو تو اس طرح کے معمولات کا ایک نقشہ بنا کر اپنے ساتھ رکھے اور اس کی پابندی کرے۔ بہت سے حادثے، آپ جا رہے تھے بولے اچانک بولے یوں گاڑی مڑ گئی، ورنہ وہ سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، ایسے مڑی تھوڑی موڑی گئی ہے۔ اور آئندہ ہفتے جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر اسی کا بیان ہے، یہ تمہید آ گئی۔ آئندہ جب آپ تفسیر سنیں گے تو اس کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ کا غیبی نظام جو ہم کو نظر نہیں آ رہا وہ کس طرح چل رہا ہے، کس طرح کام کر رہا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن جو اللہ کا خفیہ اور پوشیدہ نظام ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کو کس طرح مقرر کر رکھا ہے، کہ اتفاق سے یہ اللہ نے آج بات ذہن میں ڈال دی تاکہ آئندہ آنے والی تفسیر کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ قرآن شریف پڑھے لکھے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اور ان صورتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ٹھیک ٹھاک تو اس کو عمل میں لائیں، خود اس کا فائدہ اور اس کے ثمرات آپ خود محسوس کریں گے۔ دیکھو تلاوت اپنی جگہ پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس کو پڑھنے لگا تلاوت چھوڑ دیا۔ قرآن کا روزانہ پڑھنا اور ختم کرنا وہ الگ چیز ہے، وہ تلاوت کہلائے گا، یہ معمول ہے، یہ آپ کا عمل کہلائے گا، یہ الگ چیز ہے کہ مجھے یہ 5 صورتیں روزانہ پڑھنی ہیں، تو یہ آپ کا معمول ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ اور تلاوت جو آپ کر رہے ہیں پابندی سے، جو پارہ آپ کا چل رہا ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو پڑھنے میں تلاوت چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، آدمی کیا کہتے ہیں سبزی بھی کھاتا ہے اور دال بھی کھاتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، ایسا نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی چاول کھا لیا، بولے آج روٹی کھانے کا من نہیں ہے، لیکن کیا ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ روٹی کی جگہ پر چاول ہی کھاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے، ہر غذا، جسے ہر چیز کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ جسمانی غذا کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، پروٹین کا ہونا ضروری ہے، کیلشیم کا ہونا ضروری ہے، اور وٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے، فلاں کا ہونا ضروری ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے روح کی غذا کے لیے بھی الگ الگ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، اور دعا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا دے اور ہمیں کچھ عمل کرنے کی اور معمول بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے حوصلہ دیا یاد کر لیں 2-3 صورتیں زندگی میں۔ ابھی کل پرسوں حدیث آئی تھی کہ وہ سینہ جو ہے بہت محروم اور خالی ہے، جس کے اندر قرآن کی کوئی صورت محفوظ نہ ہو، وہ سب سے زیادہ ویران گھر ہے۔ وہ سینہ مسلمان کا جس کے سینے کے اندر دل میں کوئی آیت اور کوئی جو ہے صورت محفوظ نہ ہو، چھوٹی موٹی تو ہم کو یاد ہے لیکن بڑی صورت محفوظ نہ ہو، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ نوح ہے، سورہ تغابن ہے، وغیرہ وغیرہ یاد کرنا چاہیے، اور بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان